بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائن ٹرپ کا قافلہ اس وقت بدر شریف کے مقام پر موجود ہے۔ بدر شریف مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس مقام پر جنگ بدر کا معرکہ ہوا، جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان شدید جنگ واقع ہوئی اور مسلمانوں نے عظیم الشان فتح مبین پائی۔ 12 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 نفوس قدسیہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے مقام بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں مسلمانوں کے پاس 3 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ ایک اونٹ پر 3 افراد مقرر تھے جو باری باری اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آج مسجد عریش موجود ہے۔ معرکہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو جمعے کے دن پیش آیا، جس میں 14 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے جبکہ 70 کفار مارے گئے، 70 قید کیے گئے۔ بحمدہ تعالی فائن ٹرپ کا قافلہ اس وقت بیر روحا کے مقام پر موجود ہے۔ یہ کنواں مدینہ منورہ سے بدر کی جانب 80 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی روحا میں واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر پر جاتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ یہاں کچھ دیر قیام فرمایا، پانی پیا اور وضو فرمایا۔ بحمدہ تعالی فائن ٹرپ کا قافلہ اس وقت جبل ملائکہ کے مقام پر موجود ہے۔ ریت کا پہاڑ جس پر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے موقع پر فرشتوں کو امداد کے لیے اتارا تھا۔ یہ فرشتے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی قیادت میں نازل ہوئے تھے اور احادیث مبارکہ کے مطابق انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مل کر جہاد میں باضابطہ حصہ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور خوشی سے فرمایا، اے ابو بکر، آپ کے لیے بشارت ہے، اللہ کی فتح قریب ہے۔ اللہ کی قسم میں جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پہاڑ پر ریت کے طوفان میں دیکھ رہا ہوں۔ اس پہاڑ کی خاصیت یہ ہے کہ تیز آندھیوں میں بھی اس کی ریت کہیں اڑ کر نہیں جاتی۔ 1500 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کا یوں موجود ہونا اس بات پر شاہد عادل ہے، ورنہ ریت کے ٹیلوں کی ریت تو ہفتوں میں، مہینوں میں اڑ کر کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہے۔ بحمدہ تعالی فائن ٹرپ کا قافلہ اس وقت بیر غرض کے مقام پر موجود ہے۔ یہ مقدس کنواں مسجد قباء شریف سے جانب مشرق تقریباً نصف میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے جا کر اس کا پانی پیا کرتے تھے اور اس کے پانی سے وضو بھی فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ میری وفات کے بعد بیر غرض کے پانی سے مجھے غسل دیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق بیر غرض کا پانی منگوایا گیا اور اسی سے غسل دیا گیا۔ بحمدہ تعالی فائن ٹرپ کا قافلہ اس وقت مسجد فتح کے مقام پر موجود ہے۔ اس مسجد کو مسجد احزاب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ہجری میں غزوہ احزاب کے موقع پر اس مقام پر کفار کے لشکروں کی شکست کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ان لشکروں کو شکست دے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتاری کہ فتح و نصرت قریب ہے۔ ساتھ ہی 7 مساجد بھی موجود ہیں۔ یہ قافلہ 7 مساجد کی زیارت بھی کرتا ہوا گزر رہا ہے۔ 7 مساجد یعنی 7 مسجدوں کے مقام، یہ مساجد غزوہ خندق کے مقام پر واقع ہے۔ بحمدہ تعالی فائن ٹرپ کا قافلہ اس وقت مسجد قباء شریف پر موجود ہے۔ مسجد قباء شریف مدینہ منورہ سے 2 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس مسجد کی بنیاد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے رکھی۔ پہلا پتھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور تیسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا۔ بحمدہ تعالی اس وقت ہم مقبرہ حضرت امام حسن مثنیٰ کی زیارت کر رہے ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہاں حضرت امام حسن مثنیٰ کا مزار پر انوار ہے۔ آپ حضرت سیدنا امام حسن بن حضرت مولا علی شیر خدا کے فرزند ہیں۔ بحمدہ تعالی اس وقت ہم طائف میں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کی زیارت کر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہوئے دیگر مقامات مقدسہ کی زیارت کرتے ہوئے ہمارا قافلہ مکہ شریف کی جانب رواں دواں ہوگا انشاءاللہ۔
بحمدہ تعالی فائن ٹرپ کا قافلہ اس وقت غار سور کے مقام پر ہے۔ یہ وہ مقدس غار ہے جہاں مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق خاص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بوقت ہجرت 3 رات قیام پذیر رہے۔ اس غار کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے اندر جو کوئی بھی اونچی آواز میں بات کرے تو باہر آواز نہیں آتی، اور جو کوئی غار کے باہر آہستہ بھی بات کرے تو غار کے اندر آواز آ جاتی ہے۔ بحمدہ تعالی فائن ٹرپ کا قافلہ اس وقت عرفات کے مقام پر ہے۔ میدان عرفات کی قدیم تاریخ ہے جس کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے ہے۔ اسی میدان عرفات میں حضرت آدم علیہ السلام کا پیکر خاکی تخلیق ہوا۔ عرفات کے میدان میں ایک مسجد واقع ہے جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ظہر و عصر جمع کر کے ادا فرمائی تھی۔ اسی مسجد کا نام مسجد نمرہ ہے۔ اس وقت ہم مزدلفہ کے مقام سے گزر رہے ہیں۔ اس مقام پر حجاج کرام کو پوری رات کھلے آسمان کے نیچے گزارنی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں ایک اذان اور ایک اقامت سے نماز مغرب و نماز عشاء ادا فرمائی۔ میدان عرفات و مزدلفہ میں ہم جو دعائیں کرتے ہیں وہ شرف قبولیت پاتی ہیں۔ اس وقت جو آپ مسجد کی زیارت کر رہے ہیں یہ مسجد مشعر الحرام ہے۔ یہ میدان مزدلفہ میں واقع ہے اور سال میں ایک دفعہ کھولی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198، ترجمہ: تو جب عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو مشعر الحرام کے پاس اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی۔ بحمدہ تعالی فائن ٹرپ کا قافلہ اس وقت وادی مینا سے گزر رہا ہے۔ اس کی تاریخ بھی قدیم ہے۔ انبیاء کرام اور مرسلین اعظام یہاں تشریف لاتے رہے۔ مسجد خیف اس عظیم قطع ارضی پر تعمیر کی گئی جہاں 70 انبیاء کرام کے مزارات واقع ہیں، اور اسی جگہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ مسجد خیف ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں 70 انبیاء کرام نے نماز پڑھی اور 70 انبیاء کرام یہاں مدفون ہیں۔ بحمدہ تعالی فائن ٹرپ کا قافلہ اس وقت مسجد جارانہ کے مقام پر موجود ہے۔ طائف کے راستے میں مکہ معظمہ سے 28 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین سے واپسی پر شہداء کی تدفین کی اور عمرے کے لیے احرام باندھا۔ یہاں سے جو عمرہ کیا جاتا ہے وہ بڑا عمرہ کہلاتا ہے۔ یہاں ایک کنویں کے تلخ پانی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک ڈال کر شیریں کر دیا تھا۔ مسجد موجود ہے لیکن کنویں کے گرد 4 دیواری کا حصار ہے۔ بحمدہ تعالی فائن ٹرپ کا قافلہ اس وقت مسجد حدیبیہ کے مقام پر موجود ہے جو مکہ المکرمہ سے 18 یا 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس جگہ صلح حدیبیہ اور بیت رضوان کے علاوہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات کا ظہور بھی ہوا۔ آج کل یہ علاقہ شمیسی کہلاتا ہے۔ یہاں ایک مسجد بھی ہے جس کا نام مسجد شمیسی ہے۔ اس وقت ہم اس مقام پر موجود ہیں۔ یہاں صلح حدیبیہ واقع ہوئی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب یہاں تشریف لائے تو پانی نہ ہونے پر اپنے پاس دستیاب پانی کے برتن پر دونوں دستے مبارک رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا۔ 1400 اصحاب اور سواری و قربانی کے ہزاروں جانور سیراب ہو گئے۔ اسی واقعے کو اعلیٰ حضرت نے یوں بیان فرمایا، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ بحمدہ تعالی فائن ٹرپ کا قافلہ اس وقت جنت المالا کے مقام پر موجود ہے۔ جنت البقیع کے بعد جنت المالا دنیا کا سب سے افضل ترین قبرستان ہے۔ یہاں ام المؤمنین حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور کئی صحابہ و تابعین، اولیاء و صالحین کے مزارات مقدسہ موجود ہیں۔